الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی متعلق بات چل رہی تھی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ تو بات یہاں تک آ گئی، وفی الرقاب والغارمین، گردن چھڑانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے، اب تو غلام نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہے، لیکن جب تک جہاد ہے تو جہاد کی منفعتیں بھی باقی رہیں گی۔ والغارمین وفی الرقاب، غارمین تو مقروض ہیں کہ جو لوگ قرضے کے سائے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اب ان کی جان چھڑانا، اس کا انتظام کرنا۔ بعض مرتبہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ والا مال نہیں دے پاتا، اس کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر پھنسا ہوا ہے بیچارہ مال کے قرض کے بوجھ کے دلے جو ہے نا نیچے، اب اس کی جان آپ چھڑاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تمہارا کتنا قرض ہے، لو بھائی۔ ابھی جیسے آج کل انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا نا، اب تو حرم میں بھی ان کے بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے، تو ایک خادم جو ہے نا وہ حرم میں ہی غالباً حرمین میں سے دونوں میں سے کسی جگہ کا واقعہ ہی ہے، تو وہ ایسے نا افطاری کا وقت ہے تو پلر سے ٹیگ لگا کے نا بڑے پیارے انداز میں نا وہ مانگ رہے، اس کا انداز بھی نا بالکل الگ، تو کہتے ہیں وہ کیمرے نے اس کو نا فوکس کر دیا اور وہ بڑا وائرل ہو گیا بھائی۔ اب اس سے نا ایک عربی نے بلا کے نا پوچھا کہ یار آپ اتنے ماشاءاللہ زبردست انداز میں مانگ رہے تھے، ہم حیرت میں پڑ گئے سارے، کیا مانگ رہے تھے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا قرض اتارنے کے لیے کوئی عمل بتائیں، تو آپ نے ایک دعا بتلائی تھی، وہ دعا میں پڑھ رہا تھا، وہ مانگ رہا تھا، تو ظاہر ہے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیچارہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اب اس عربی نے اس کا سارا قرضہ اتار دیا، لے بھائی یہ لے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کیمرے میں لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک واقعہ پیش آیا تو میں نے بتا دیا، اس سے یہ استدلال نہ کر لیا جائے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مووی بننا اور کیمرے چلانا اور فلم سازی کرنا یہ سب خدا نخواستہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، میں سب کچھ کہتے ہوئے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں، تو بالکل غلط ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، نان ڈیجیٹل ہو، سیو ہونے والی ہو، نہ ہونے والی ہو، متحرک ہو، رکنے والی ہو، جو بھی بلا ہو، میں بس اتنا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں تو کیا آپ یہ جرات مندانگی دکھا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو وہ منع کیا تھا، یہ تھوڑی کیا تھا؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کسی میں اتنی جرات نہیں ہے ان کے سامنے کہہ دے یہ، تو بس جو نہیں کہہ سکتے وہ کرو بھی مت۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے بھائی، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور ہم اسی پر انشاءاللہ رہیں گے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بہت سے لوگ ہیں، بعض مسافر بھی ہیں، اور بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن اب ادھر لٹ گئے، سارا کچھ ہی چلا گیا، موبائل بھی گیا، رابطہ بھی گیا، اب اپنے جو ہے نا ڈرائیور تک کو نہیں بلا سکتے، اور جی کتنی پتہ نہیں دور سے آئے، بڑے فاصلے سے، یا کوئی سورس ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اب محتاج ہو گئے بالکل۔ ملکیت تو ہے لیکن پاس نہیں ہے نا، اصل ملکیت تو وہی ہے جس پہ آپ کا قبضہ ہو،
آپ کا تصرف ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ضائع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ خالی ہاتھ ہیں، 2 کپڑے بندے میں بس۔ ابھی آپ گم سم بیٹھے ہوئے، آپ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ گھر تک پہنچا دے، بس میرے مال تک ہی مجھے پہنچا دے۔ اب کسی نے آ کر زکوٰۃ کا مال پکڑا دیے، لے بھائی، تو اس کے لیے جائز ہو گیا لینا، پھنس گیا نا، ضرورت مند ہو گیا۔ ایسے ہی بہت سے طلبہ ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے سفر کر کے آتے، کسی کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں ایسے طلبہ الحمدللہ نہیں دکھتے، اور مدارس میں الحمدللہ دکھتے ہیں۔ ہر بات پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے ہر بات پہ۔ تو یہ بھی مسافر ہیں، وابن السبیل، اللہ کی راہ میں۔ اب آپ خود نتیجہ نکال لیں، آخری بات، کہ یہ جتنے 8 مصارف زکوٰۃ ہیں نا سارے، ان میں سے اکثر نشانیاں والحمدللہ مدارس کے طلبہ میں موجود ہیں، اکثر نشانیاں موجود ہیں، وہ ساری ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ لہذا جس میں سب سے زیادہ نشانیاں موجود ہوں اسی کو ہی پھر زکوٰۃ دے دینا افضل بھی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد قریب رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، اور اس کے اندر یہ نشانیاں ہیں، تو ضرور اس کا حق ہے اس کو دیا جائے اور ڈھونڈا جائے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تلاش بھی کیا جائے، بس ایسی جان نہ چھڑائی جائے، خدا کے لیے جان چھڑانا زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ تو تلاش کریں، ڈھونڈیں، مل جائے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر بھائی مدرسے میں چپ کر کے جا کے نا صحیح جگہ پہ دے دے بندہ، تاکہ ہمارا مال جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو جائے، اس کی صفائی ستھرائی ہو جائے، اس میں برکت ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے، قبول ہو جائے، اللہ اس کی نگرانی فرمائے، اور یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے بھائی۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہوگا تو پھر حالات ہم سنتے رہتے ہیں، ایسے ایسے مال چٹکیوں میں ہڑپ ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ ایک رات پہلے اس کے اکاؤنٹ میں 40 ارب ڈالر تھے، اور کل صبح وہ 2 روٹی کے لیے ایسے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی واقعہ کراچی کے بھی ہیں، بہت ہیں، لیکن یہ ابھی وقت نہیں سنانے کا۔ تو یہ ہرگز نہ کرے انسان کہ اپنے مال کو پھوپندی لگا دے، خود ہی بے برکتی لگا دے۔ تو زکوٰۃ دینا بھائی جو بھی نصاب کے مالک ہیں ان پہ فرض ہے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ سب۔ تو اب ہم انشاءاللہ کل جو ہے نا اعتکاف پر بات کریں گے۔ تمام حضرات جو معتکف بننا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت بھی رکھتے ہیں، تو وہ کل کی بات میں ضرور شامل ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔